ذات خاص تطہیر کے جان نبی، ساس شلین کے شان نبی، جن سے پاک جواز نبی، ہاتھ سے حق کی تصویر نبی، خاص سے ختم الرسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن جمال نبی، راز سے ہے رازق بھی نبی، جا سے ہے ظاہر نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، عین سے عین الحق نبی، گائن سے ہے غنی بھی نبی، جیسے فضل ربی بھی نبی، کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گرلان سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کے پاک فضا نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے ید اللہ اصحاب نبی، واو سے ودعا تہرا چہرے نبی، ودعا چہرے نبی نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میرے جان نبی، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، حیدات میں اس حیات نبی، پروان ہے بلند سرات نبی، کلیوں کے چٹک میں نبی نبی، پھولوں کے محک میں نبی نبی، حامد حماد محتاب نبی، رشید نبی، ساروں میں نبی، چاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں بھی نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، رحمان کہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، قلیوں کے چٹک میں نبی نبی، پھولوں کے محک میں نبی نبی، جارا کا بابا نبی نبی، حسنین کا بابا نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تو دین سے باہر جو کھا لے لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی، تو دین کے باہر جو کھا لے لیکن سن ہے دین کے اندر نبی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اتنا بڑھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ سارے کے سارے مسلمان ہو جائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سارے کے سارے دنیا کا انسان خطیب بن جائے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کو لکھنے کے لیے بیٹھ جایا جائے، دنیا کے درخت ختم ہو سکتا ہے، دنیا کے سمندروں کا سیاہی ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زلف کی تعریف کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زلف کے تعریف کو حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس ناچیز سے کیا حق ادا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بات ہو سکے میں آپ تک پہنچا دوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں اور کہنے لگتی ہے اللہ نے اتنا حسین و خوبصورت بچہ دیا، اور پھر رونے لگتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کیا ہوتا؟ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کیا ہوتا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب باپ زندہ ہوتا ہے تو بیٹے کو سیر کرانے کے لیے لے جاتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ باپ اپنے بیٹے کو سیر کرانے کے لیے لے کر جاتا ہے، تو آمنہ فرماتی ہے آج عبداللہ زندہ ہوتے تو ان کو سیر کرانے کے لیے لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آمنہ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تجھے تیرا یتیم نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ، میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا ہے اور محبوب بنایا ہے، اور اس سارے جہان کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ سیر کرنے کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کر عرشوں کا سیر کرا دیا کروں گا، میں انگلی پکڑ کر عرشوں کا سیر
کرا دیا کروں گا۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیح تھا، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کا لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا ہے، اور عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی علی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر بھر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے کھدو خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کی عالم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ رکھے لوہو، بلکہ ہے کہ الفاظ رکھے لوہو قلم ہے، باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا، لہجہ ہے کہ استا کی صفا بول رہی ہے، یہ دانت یہ شراج ہے شبنم کے سرا سے، یہ دانت یہ شراج ہے شبنم کے طرح سے، یاقوت کے وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب ددنان پیغمبر، حرف بسنا خانی خاماس بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانک ہے کہ ٹھہرا ہوا مقسم، یہ شکر کی سجدے ہے کہ آیات کی تنظیر، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رنجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چڑھے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو خاکوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک کھار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ماں کے مقام کو بتایا ہے، آپ کے مرتبہ کو بتایا ہے، ایک بھائی کے مرتبہ کو بتایا ہے، ایک بہن کی مرتبہ کو بتایا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ماں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، باپ کے مرتبہ کو نہیں سمجھا جاتا تھا، بھائی کے مقام کو نہیں جانا جاتا تھا، بہن کے مقام کو نہیں جانا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بتلایا ماں کون ہوتی ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہوتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، بھائی وہ ہوتا ہے جو تمہارے مشکل کے اندر ساتھ دیتا ہے، بال وہ ہوتی ہے جو بھائی کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سبق دے کر لیکن ہم اور آپ یہی سبق کو بھول چکے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر چلنے والے بنے اور اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، حیات باقی۔